بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ، اسلام کا نظریہ عبادت، اس کے متعلق ہم آج پڑھیں گے۔ جس طرح ہم یہ بات پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے مذاہب میں سے اسلام کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، surely verily in the sight of Allah the only religion is Islam۔ اور دوسری جگہ اسی سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ورس نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ورشپ کی میننگ کیا ہے، عبادت کے معنی کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے ورشپ کی جو معنی ہے، میننگ آف ورشپ از ڈیووشن ٹو اللہ، کہ ورشپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کی جائے۔ اب عبادت کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہر ایک ریلیجن میں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا ریلیجن نہیں ہے کہ جس میں عبادت کا کانسیپٹ نہ ہو۔ البتہ چونکہ ہر ریلیجنز کے آبجیکٹیوز مختلف ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور جب آبجیکٹیو ڈیفرنٹ ہو جائے تو وہاں پہ ریلیجن کے جو ہے وہ عبادت کے شیپ وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور جو عبادت کے مقاصد مختلف ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو یہاں جو ہے انسان کی زندگی کی پیدائش جو ہے، انسان کو پیدا ہی اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کا لفظ یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو عبادت کا لفظ جو ہے یہ عبد سے لیا گیا ہے۔ عبادت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ عبد سے ماخوذ ہے، اور عبد کا مطلب ہے بندگی اور غلامی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بندہ اس بات کو تسلیم کرے کہ میں اسی اللہ رب العزت کا بندہ ہوں اور اسی کا غلام ہوں، اور مجھے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے مطابق گزارنی ہے۔ اب یہ بات جان لینی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن، the aim and objective of human life is only and only worship۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح یہ عبادت کا حکم جو یہ صرف اس مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ امتوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البینہ میں بیان فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ یعنی اس سے پہلے جو مسلمانوں سے پہلے جو قومیں گزری ہے، جن کے پاس اللہ پاک نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی، تو ان کو بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کی طرف توجہ رکھیں، حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اور یہ لوگ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، وذالک الدین القیمہ، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صحیح دین ہے۔ تو عبادت جو ہے یہ صرف مسلمانوں سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سب انسان اور جنات سے یہ مطلوب ہے۔ اب جہاں تک اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ ہے، تو اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ کی مطلب یہ ایک ایسا نظریہ ہے، گویا کہ اسلام ایک انسان سے، ایک مسلمان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو ہے یعنی صحیح زندگی کی بنیاد وہ 4 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، دوسری چیز یہ کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ پوزیٹیو ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اعمال درست ہو، اور چوتھی چیز یہ کہ آپ کی روحانی کیفیت درست ہو۔ یعنی گویا کہ آپ ظاہری طور پر بھی درست ہو اور باطنی طور پر بھی درست ہو۔ اب اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ کی کچھ جو ہے وہ ایک میجر کوالٹیز ہے اور کچھ ڈسٹنگشنگ جو ہے فیچرز ہیں۔ اب ان میں کیا ہے؟ ان میں 3 ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پر جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ جو ہے یہ فریڈم فرام انٹرمیڈیٹس ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام کا نظریہ عبادت یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ یہ دو کے درمیان ایک تعلق ہے، یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان، رب اور بندے کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے کہ اس میں کسی تیسرے کو داخلے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ کی ایک جو ہے اسپیسیفک کوالٹی یہ ہے کہ ورشپ از ناٹ کنفائنڈ ٹو اسپیسیفک پلیس، کہ عبادت جو ہے وہ کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔
آپ عبادت مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ راستے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ جو ہے سفر میں بھی ادا کر سکتے ہیں. یعنی جو اسلام کا نظریہ عبادت جو ہے یہ کسی خاص جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اسی طرح اسلامک کانسیپٹ آف ورشپ کی جو تھرڈ کوالٹی ہے، جو میجر کوالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت کی کوئی اسپیسیفک شیپ نہیں ہے. یعنی وہ ورشپ جو ہے وہ اسپیسیفک شیپ کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے. آپ کی نماز بھی عبادت ہے، آپ کا چلنا بھی عبادت ہے، آپ کا پھرنا بھی عبادت ہے، آپ کا کھانا بھی عبادت ہے، آپ کا پینا بھی عبادت ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ اسلامک رول کو فالو کریں. اب اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز ادا کرے، اس کے بعد سوتے وقت وضو کر لے اور وہ نماز جو ہے وہ سونے کی دعا پڑھ لے اور سنت کے مطابق جو ہے وہ سو جائے، اس کے بعد صبح اٹھے سنت کے مطابق جو ہے وہ جاگنے کی دعا پڑھ لے اور اس کے بعد صبح نماز پڑھ لے، تو یہ اس کی پوری رات جو اس کی گزری ہے جو ہے یہ عبادت میں گزری ہے. تو گویا کہ ایک ایسا مذہب ہے کہ یہ عبادت ہی عبادت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ the real purpose of Islam is declaring that worship embraces the total life of a man is to make religious. یعنی اسلام چاہتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی جو عبادت ہی عبادت ہو. یہ کوالٹی کسی اور ریلیجن میں نہیں ہے. دوسرے مذاہب میں آپ کو باقاعدہ کسی مندر میں، کسی جو ہے گرجا میں، کسی کلیسا میں جا کے عبادت کرنا ہوگا، یا گھر میں آپ کو جو ہے اگر آپ کسی بھگوان کی عبادت کریں گے تو آپ کو اس کی مورتی رکھنی ہوگی اپنے پاس. لیکن یہ ایک ایسا ریلیجن ہے کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. اور اس نے قرآن میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں جو ہے تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہوں، وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود ہے. تو آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، جب آپ جہاں بھی دیکھیں تو وہاں خدا موجود ہے. آپ ہر جگہ عبادت کر سکتے ہیں اور آپ کا ہر کام عبادت ہے، بشرط یہ کہ وہ اسلامک رول اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنگ ہو. اب اسلام جو ہے نا، اسلام کا نظریہ عبادت آپ سے کچھ مطالبات کرتا ہے. ان میں سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا مرنا سب اللہ پاک کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو اسلام آپ سے پہلا مطالبہ یہ کرتا ہے کہ یور پریئر، یور سیکریفائس، یور لائف اینڈ ڈیتھ belongs to Allah Almighty alone کہ آپ کا سب کچھ جو ہے سب اللہ پاک کے لیے ہونا چاہیے. اسلام کا جو ہے عبادت کا جو تصور ہے اس کا دوسرا مطالبہ یہ ہے a Muslim must enter perfectly in Islam کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ مکمل اسلام میں داخل ہو جائے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو مبین بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. اسی طرح اسلام کا جو نظریہ عبادت ہے وہ اس کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ وی آر ناٹ تھینکفل ٹو اللہ المائٹی ایز وی آر ریکوائرڈ ٹو بی کہ ہمیں جس طرح اللہ پاک کی عبادت، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اس طرح شکر ادا نہیں کرتے. یعنی ہمارے اعمال بھی ہمیں جو ہے اللہ پاک کا شکر اپنے اقوال سے بھی کرنا چاہیے، زبان سے بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور ہمارے اعمال بھی ایسے ہو کہ ہم ہر وقت جو ہے اللہ پاک کی عبادت کریں. یہ تین جو ہے بنیادی مطالبات ہیں جو اسلام آپ سے کر رہے ہیں. اب آگے ہے بیسک پلرز آف اسلام. There are 5 basic pillars of Islam. First one is Tawheed, second one is prayers, third one is fasting, fourth one is paying zakah, and fifth one is performing Hajj. اس حوالے سے ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت. اس حدیث میں اللہ رب العزت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام کی 5 بنیادیں اور 5 ستون کا تذکرہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. First thing is a testimony to La ilaha illallah and the messenger and the holy prophet peace be upon him is the last messenger of Allah. The second one is performing prayer. Third one is paying zakah. Fourth one is fasting in the holy month of Ramadan, and the last one is performing Hajj to the house of Allah. یہ 5 جو اسلام کے بنیادی ستون ہیں. اور آخری چیز elements of faith. There are 6 elements of faith.
And now I will describe the 5 elements of faith according to the Holy Quran. Belief in Allah, belief in the day of judgment, belief in angels, belief in scriptures, and belief in all prophets. As Allah Almighty says in the Holy Quran, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے قیامت کے دن پر، اور جو ہے اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور تمام انبیاء پر. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.